أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 31، زہد کی فضیلت۔ زہد کیا ہے؟ جو چیز آخرت میں نفع نہ دے اس کو ترک کرنا۔ ورع کیا ہے؟ جو چیز آخرت میں نقصان پہنچائے اس کو ترک کرنا۔ زہد اور ورع میں فرق کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ ایک چیز جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی، بے فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے۔ ورع کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آخرت میں نقصان پہنچائے اس چیز کو چھوڑ دینا۔ بعض علماء نے اور بھی باتیں اس سلسلے میں کہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ ابن رجب نے بعض چیزیں اس بارے میں بیان کی، جس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان اس کے پاس جو ہے اس سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے اللہ پر اس کو اعتماد ہو، اور دنیا میں کوئی چیز اس کی کھو جائے تو اس چیز کے کھونے پر صبر کرنے پر جو اجر ہے اس چیز سے زیادہ اس اجر کی رغبت ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس کو زہد کہتے ہیں، کہ جو میرے پاس ہے یہ نہیں، اللہ کے پاس جو ہے اس کی طلب زیادہ ہو، اور دنیا میں کچھ کھو گیا وہ چیز مل جائے اس سے زیادہ اس کے کھونے پر صبر پر اجر، اس کی طلب اس کو زیادہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے۔ ابو العباس عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی، ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آپ کے پاس آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، ذرا ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہیں اس سے زہد اختیار کر، یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے پاس جو ہے اس پر رغبت رکھ، اس کی رغبت رکھ، اللہ پر اعتماد رکھ، اللہ کے اجر اور اس کی عطا کی طرف نگاہ دنیا کی مال و متاع کے مقابلے میں زیادہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں کے پاس جو مال و دنیا اور سب کچھ ہے اس کی چاہت مت رکھ، اس میں دھیان مت ڈال، لوگوں کے بٹوے میں ان کی جیب میں نگاہ مت ڈال، وہ تجھ سے محبت کریں گے۔ وہ کب محبت کریں گے؟ جب تیری رغبت ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کمپٹیشن بڑا مصیبت والا ہے۔ جب ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرا بھی چاہتا ہے، وہ آدمی کتنا پسند آتا آپ کو؟ آتا؟ رشتہ بھیجو یا دکان کے لیے جگہ لو یا کوئی اور چیز خریدنا ہے، دوسرے کی بھی نگاہ اس پر ہو، اچھا لگتا وہ آدمی؟ کبھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر تجھ کو رغبت نہیں کسی سے، لوگوں کے پاس جو مال، جو عہدہ، دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے تیرے کو، اگر تیرا حال ایسا ہے وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ تو لوگ زاہد سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے طالب سے نہیں، خصوصاً جب کہ طالب اس کا ہو جو ان کے پاس ہے۔ وہ تمہارا مجھ کو چاہیے، بولو کسی کو، آپ بس کی سیٹ کا بولو، ٹرین کی سیٹ کا بولو، آپ کتنا سنتا دیکھو، آپ نہیں سنتا آدمی۔ تو لوگوں سے اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے، ان کے پاس جو اس کی رغبت مت رکھو، اپنے آپ کو محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرض رکھنے والے سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، بے غرض سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے سارے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ بے غرض ہوتے ہیں۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تمہارا، ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کے بدلے کچھ چاہیے نہ، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ان کی دعوت میں قوت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ زہد کی اہمیت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 32، دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت۔ اسلام دوسروں کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے۔ عن ابی سعید
سعد بن مالک بن سنان الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، آپ نے فرمایا نہ ضرر صحیح ہے نہ ضرار صحیح ہے۔ ضرر اور ضرار، ضرر کیا ہے؟ علماء نے کہا ضرر یہ ہے کہ جس چیز میں تیرا فائدہ ہے اس کی وجہ سے تو کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ جیسے ایک چیز ہے تجھ کو چاہیے تو تیرے اپنے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے تو کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، صحیح نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور ضرار یہ ہے کوئی فائدہ تیرا نہیں ہے لیکن پھر بھی تو دوسروں کو ستا رہا ہے۔ ایسی چیز میں جس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کو کیا کرے؟ ستائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، جیسے مثلا ایک عورت ہے، دونوں بھی ساتھ رہنا نہیں چاہتے، بیوی تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن میں طلاق نہیں دوں گا، کیوں؟ تیری زندگی خراب کروں گا، مجھ کو تجھ سے رغبت نہیں ہے، مجھ کو تجھ چاہیے ہی نہیں، پسند بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، میرا کوئی فائدہ تیرے اندر نہیں ہے، لیکن تجھ کو طلاق نہیں دوں گا، کیوں؟ تکلیف دینے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ضرار، کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر، تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن لوگ بات ہوتا ہے نا ایسا، خاندانی جھگڑے جب بڑھ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، طلاق بھی نہیں دوں گا تجھ کو اور ساتھ بھی نہیں رکھوں گا، نبھاؤ بھی نہیں کروں گا، طلاق بھی نہیں دوں گا، پھنسا کے رکھوں گا تجھ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرار ہے کہ جس میں کوئی منفعت نہیں انسان کی، پھر بھی آدمی دوسرے کو کیا کرے؟ تکلیف پہنچائے۔ یہ منع ہے، مسلمان دوسروں کی تکلیف دور کرنے والا ہوتا ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 33، حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت۔ حقوق کے معاملے میں کیا ہے؟ خالی دعویٰ چلتا، کوئی بھی آ کے بولا یہ میرا ہے، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کی گھڑی، آپ کا موبائل میرا ہے، ہاں آپ بولے تمہارا ہے تو لے لو بھائی، ایسا ہے؟ وہ دعویٰ ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل۔ تو اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا، ورنہ سارے لوگ کسی کی بھی چیز اٹھا لے لیں گے، میری ہے میری ہے۔ آپ نماز پڑھے، سامنے موبائل رکھے، شامت آئی آپ کی، کسی اور نے اٹھا لیا، کہا میرا موبائل ہے، سلام پھیر کے آپ پوچھتے میرا ہی ہے، نیچے رکھا ہوتا مل گیا مجھ کو، میرا ہے یہ، چلے گا؟ ایسا نہیں، دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا۔ کوئی آدمی کچھ بھی دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی دلیل دے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دلیل کون دے گا؟ دعویٰ کرنے والا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ تقلید فرض ہے اور کوئی آدمی کہے، دوسرا آدمی کہے نہیں، کہ نہیں کی دلیل دو۔ ابھی دعویٰ آپ کا ہے، آپ دلیل دیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا کنڈے منانا دین ہے؟ کہ نہیں ہے، تو کہے کہ منع کی دلیل لاؤ۔ تو دعویٰ کس کا ہے دین ہونے کا؟ جو بول رہا ہے، دلیل کس کو دینی پڑے گی؟ اس کو۔ تو یہ قاعدہ اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر چیزیں دے دی جاتی تو ہر آدمی دوسرے کے مال اور خون کا دعویٰ کر دیتا، کوئی بھی آدمی کچھ بھی دعوے کر دیتا۔ لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن بات یہ ہے کہ دلیل کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہے۔ دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دعویٰ کرنے والے پر۔ والیمین علی من انکر، لیکن اختلاف ہو جائے، یہ بھی دعویٰ یہ بھی دعویٰ، تو جو انکار کرے اس کی ذمہ کیا ہے؟ قسم ہے۔ اس کی ذمہ کیا ہے؟ حلفیہ جملہ کہنا، ایسا نہیں ہے ایسا ہے۔ تو مال، جان اور اس طرح کے معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا۔ اسی لیے کوئی آدمی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اب ثابت کس کو کرنا پڑے گا؟ میں زنا نہیں کی، اس عورت کو زندگیاں اب تباہ ہو جائیں گی لوگوں کی، نہیں وہ زانیہ ہیں، میں نہیں ہوں، ہاں ہے، اب لوگ سارے بدنام کریں گے اس کو۔
لہٰذا جو آدمی دعویٰ کرے وہ دلیل دے. اس کو کتنے گواہ لانے پڑیں گے؟ نہیں لایا تو اوکے ٹھیک ہے گھر کو جاؤ نہ پٹائی کوڑے لگائے جائیں گے اس کو 80. سوچئے اسلام نے اتنا سخت معاملہ رکھا ہے، اس کا عزت اتنی بڑی ہے. اور پھر آدمی کہے کہ دیکھو عورتوں کی عزت، اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے. عورتوں کی عزت کا معاملہ یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگا دیں، 4 گواہ آدمی نہیں لایا تو ان کو سب کو کیا ہوگی؟ تینوں کی پٹائی ہوگی، ان کی سب کی پٹائی ہوگی، سب کو کوڑے برسیں گے. ایک عورت کی عزت کی وجہ سے کتنے آدمی مار کھا رہے ہیں؟ 4. اور پھر عورت حقیر اسلام میں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ اس کی عزت کے لیے پٹائی کس کی ہو رہی؟ مردوں کی. نمبر 34 برائیوں کو روکنے کی کوشش اور اس کے مراتب ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے بدل دے، یعنی برائی کو ختم کر دے، تغیر کر دے یعنی مٹا دے. اس کو تصویر دیکھی مثلا گھر میں جاندار کی یا صلیب دیکھی، اس کو کیا کریں؟ ہٹا دے، یعنی اس نے کیا کیا؟ اس کو بدل دیا. اگر اس کی ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہ ہو تو کس سے بدلیں؟ زبان سے سمجھائے، منع کرے اس کو. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ بولنے پہ پٹائی ہوتی ہے، بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف اگر کسی علاقے میں ہوتا ہے تو خواہ بول کی پٹائی ہونے مناسب ہے؟ نہیں بولے آدمی. اللہ ہے کہ بڑا عالم ہو اور اس کو بولنا ضروری ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی گنجائش کیا ہے؟ اگر شر کا، فساد کا وہاں پہ امکان ہو خاموش رہے، انتظار کرے بات کا. تو اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا ہو تو کیا کرے؟ دل میں اس کو بدلے، یعنی اپنے دل پہ اس کا اثر آنے نہ دے، دل میں اس کی مخالفت کرے، دل میں رضا اس کی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ مرتبہ ایمان کا کیا ہے؟ سب سے کمزور ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ تبدیل کرنا ہاتھ سے، اس کے بعد زبان سے، اس کے بعد دل سے. تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برائیوں پر سکوت نہیں کرنا چاہیے. اپنے گھر میں غلط بات ہے، طاقت آپ کی ہے کرو، بازو والے کے گھر میں آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ آپ کی ٹیریٹری میں ہے. جا رہے آپ بازو والے کے گھر میں گھس بھی گئے اور وہاں پہ جا کے ٹی وی پھوڑ کے آ گئے، بولے حدیث میں ہاتھ سے بدلو، وہ بھی ہاتھ سے آپ کو بدلے گا. آپ کی سلطان میں آپ کریں گے، جہاں آپ کی ٹیریٹری، جہاں آپ کی چلتی، جہاں آپ بادشاہ ہیں. الرجل راع علی بیت زوجی، یعنی الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر کیا ہے؟ نگراں ہے. تو آدمی اپنے گھر میں اس کو حکومت کرے گا، بازو والے کے گھر پہ نہیں. یا اسی طرح سے حاکم مسلمانوں کا ہے، اس کے انڈر میں سب آتے ہیں، اس کی ذمہ داری ساری ریاست میں وہ کرنا ہے. لیکن اگر آدمی یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم کیا کرے؟ لوگوں کو بتائے. وہ بھی طاقت نہیں ہے. کسی علاقے میں اہل شر اتنے زیادہ ہیں کہ زبان کھولتے ہی وہ ہاتھ آستین اوپر چڑھائیں گے، پٹائی ہو سکتی، جان کا بھی دھوکہ ہے. وہاں خامخواہ کی بہادری نہیں کرنا چاہیے. اور بھی علاقے ہیں ادھر کی بجائے کہیں اور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت آئی مکہ میں تو آپ کہاں گئے؟ مدینہ گئے. تو آدمی کا اجتہاد ہے، وہ دیکھے اگر شر ہوتا ہے تو نہیں بولے. اور آخری مرتبہ کیا ہے؟ کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھنا ہے. اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو اس سے آدمی کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. نمبر 35 مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت. مسلمانوں کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. حسد، کسی کو نعمت ملی، نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو، مال، دولت، عزت، خوبصورتی، علم، دین، عہدہ، دنیا کی کوئی چیز، حسد کرنا نہ ملے اس کو اس وجہ سے کہ تو نہیں چاہتا اس کو ملے. ولا تناجشوا، اور تناجش مت کرو، یعنی علماء نے کہا اس کے معنی ہے مکاری، ایک دوسرے سے چال بازی مت کرو، چال بازی مت کرو. بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت بڑھا دی جائے اس وجہ سے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کو فائدہ پہنچایا جائے.
زبردستی بولی لگائے جبکہ خریدنا نہیں ہے اس کو. کوئی آدمی کوئی قیمت ہے اس کی بولی بڑھائے، اس کی قیمت بڑھاتا چلا جائے تاکہ کوئی خریدنا چاہتا تھا اس کے لیے مشکل ہو جائے خریدنا اس کو. یا کوئی اور ہے تمہارا اپنا ہے تو اس کی قیمت اس کو زیادہ ملے. قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا جبکہ خریدنا نہیں، یہ بھی معنی اس کے. تو یہ بھی مکر ہے، یہ بھی خداع ہے. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے اپنے دل میں دشمنی اور کینہ کپٹ مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ دکھا کے مت جاؤ، تعلقات توڑو مت. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کا معاملہ تجارت کا طے ہو رہا تھا اس کا کٹ کرا کے اس کا کینسل کرا کے تم اپنی ڈیل کرا رہے ہیں. کسی کی ڈیل پر ڈیل مت کراؤ. آلریڈی ڈیل چل رہی ہے اس کو مد میں لیتا مت کرو. کتنے لوگ کرتے ہیں اس کو؟ منائیے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا يظلمه ولا يخذله، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے. ولا يكذبه ولا يحقره، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات، آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے 3 بار آپ نے کہا، اور کدھر اشارہ کیا؟ سینے کی طرف. تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، صرف زبان پہ نہیں. اللہ سے بہت ڈرتا میں ہاں، لیکن غیبت سنو میری. اللہ کا ڈر ہے کر کے بتا رہا تم کو. تو بعض اوقات آدمی استغفر اللہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن سنو، بولنا تو نہیں چاہیے اور بات مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات سنو. تو بعض اوقات خرافات ایسی ہوتی ہیں. تو اس بات کی علامت ہے کہ تو نہیں ڈرتا ہے اللہ سے. تو التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے، یا اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یعنی دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا اور اس کی عزت خراب کرنا، یہ تینوں چیزیں ہر مسلمان کے لیے حرام ہیں. عزت خراب کرنا بھی کیا ہے؟ مسلمان کی حرام ہے. آسانی سے آدمی کسی کی بھی عزت خراب کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے آخرت کا. حدیث میں ہے کہ آدمی جب کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اس کو گھر میں بٹھا کے ذلیل کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 36، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کریں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی قرض جس نے اس سے لیا ہو اس پر آسانی کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں کو اس پر آسان کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں آسان کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. یہ وہ عیب ہے جو اس کا ذاتی ہو، یہ نہیں کہ وہ بدعت گھڑتا ہو یا کچھ فساد کرنے والا ہو اور آپ چھپا رہے اس کو. نہیں، جو قوم کے لیے عوام کے لیے نقصان دینے والی چیز ہو ایسی چیز کے بارے میں چھپانا نہیں. ہاں وہ شراب پیتا ہے مثلا، اکیلا چپکے سے جا کے شراب پیتا، آپ چھلانگ لگا کے دیوار پہ سے دیکھے اچھا ملا مجھ کو، یہ لو یوٹیوب. نہیں، کسی مسلمان کی ذاتی غلطی ہو جو اس کی اپنی زندگی میں محدود ہو، اس کو اگر اس نے چھپایا ہے تو بھی چھپا، اس کو مت لوگوں کے سامنے لا کے ذلیل کر. ہاں لیکن ایک آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یا ایسا گناہ کرتا ہے جس کا سماج کو نقصان ہے، چپ کے بچوں کو ڈرگ بانٹ رہا ہے، اب نہیں بولنا مسلمان ہے، اس کے پردہ پوشی کرنا. اسکولوں میں جا کے وہ ڈرگ ایڈکٹ بنا رہا بچوں کو اور آپ چھپا رہے، اس کو چھپا سکتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں، وہ سماج تک ہے. بدعت پھیلا رہا ہے سماج کے اندر،
نہیں، بتانا پڑے گا. تو یہ فرق یاد رکھیے دونوں میں. پھر کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جبکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ دوسروں کی مدد کرنا ہے. تم یہاں دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر آپ نے کہا کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، آگے آئیے، آگے آ جائیے تاکہ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنے. آئیے، کچھ نہیں ہوگا، آئیے. کچھ لوگ ہلتے نہیں جگہ سے. ہاں آ جائیے، ہلنے جیسا مت کیجیے، آئیے. کوئی آدمی جگہ پہ یوں کرتا ہے. بازو والا آگے جا کے پیچھے دیکھتا. جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. دیکھیے، جنت کا راستہ جنت کے راستے کی آسانی شروع ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے چلنے سے. اللہ آج ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہم حاصل کریں. اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اللہ آسان کرتا ہے. شرط یہ کہ نیت خالص ہونا چاہیے. پھر کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں. کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سیکھیں. وَيَتَدَارَسُوا بَيْنَهُمْ، اس کتاب کا درس کریں. يَتَدَارَسُوا بَيْنَهُمْ، تو دینی قرآن کا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں، پڑھیں، سنیں، پڑھائیں. تو اللہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اور وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو اللہ کی طرف سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے. حفتہم الملائکہ، بعض روایت میں ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے. کیا ہماری حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کے سامنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو دینی مجلس میں بیٹھے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بات سنیں، اللہ کی کتاب کو سیکھے سکھائیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کے لیے یہ واٹس ایپ پہ ہوتا، یوٹیوب پہ ہوتا ہے، کہاں ہے؟ یہ مجلس میں ہوتا ہے. لہٰذا مجالس میں آنا چاہیے. اگرچہ دوسرے ذرائع بھی ہیں لیکن دینی مجلس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ سب دینی مجلس کے لیے ہے. اور آپ نے اخیر میں کہا وَمَمْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. جو عمل میں پیچھے رہے وہ اپنے بڑے خاندان کے نام پہ جنت میں اگلا مرتبہ پا سکتا ہے؟ نہیں. جو عمل کی وجہ سے پچھلی سیٹ پہ چلے گیا وہ بڑے خاندان کی وجہ سے اگلی سیٹ پہ آ سکتا نہیں. اس کو جگہ کس بنیاد پر ملتی ہے اسلام میں؟ عمل کی بنیاد پر، اس کے نسب کی بنیاد پر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اور حدیثیں کچھ باقی رہیں. 36 تک تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ، دوڑتے گرتے پڑھتے یہاں تک تو آ گئے. بقیہ حدیثیں آپ پڑھیں انشاءاللہ اور علماء سے اس کو پوچھیں یا کسی دوسری مجلس میں کبھی انشاءاللہ ان احادیث کو، چونکہ ایک دن میں مکمل کرنے کا معاملہ تھا اس لیے بڑی تیزی سے ہم لوگوں نے اس کو مطالعہ کیا، ورنہ ان میں ایک ایک حدیث کئی دروس کی حامل ہے. یعنی اگر واقعی سلیقے سے اس کا درس ہو تو کم سے کم 2 سے زیادہ سال اس کو لگ سکتے ہیں. لیکن ہم نے اجمالی شرح دیکھی، جو اصل بات اس حدیث میں کیا ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.